نمبر 3، تیسرا خوش نصیب، چاہتے ہو نا عرش کا سایہ؟ دیکھو یہ دونوں چیز کوئی مشکل ہے؟ عدل کرو، دوستوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، بچوں کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، ماں باپ کے درمیان رہتے ہو تو عدل کرو، عدل 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 عادل بن جاؤ گے، عدل کر انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، جو جوانی میں عبادت کرے، جو لوگ 40 سال کے اندر اندر ہے ان کے لیے موقع ہے خوشی کا، بلکہ 40 سال تو میں بہت محتاط انداز کے مطابق بول رہا ہوں، جو لوگ 50 سال کے بھی ابھی نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہے، وہ بھی جوانوں میں شمار ہے۔ کچھ کر لو، جوانی میں عبادت کر لو، لذتیں ہیں، بڑھاپے میں تو جھکا بھی نہیں جاتا اکثر و بیشتر، اس لیے موقع دیا اللہ نے، عبادت کرو، جتنی کر سکتے ہو کرو، جتنی زیادہ کر سکتے ہو کرو، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تیسری چیز، تیسرا خوش نصیب جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا، جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ مسجد سے نکلے اور دل مسجد میں لگا رہے کا مطلب کیا؟ دیکھو آسان زبان میں سمجھاتا، فجر پڑھ کے نکلا، فجر پڑھ کے نکلا، کام میں لگا ہے، دھندے میں لگا ہے، پڑھائی میں لگا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، انتظار ہے ظہر کا وقت کب آئے گا، جب آئے گا اذان ہوگی میں مسجد جاؤں گا۔ دل مسجد میں لگا رہنے کا مطلب خیال رہنا، انتظار ہونا کہ جب وقت آئے گا تو جاؤں گا۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت خوبصورت فائدہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کا انتظار کرے گا گویا وہ نماز ہی کی حالت میں ہے۔ یعنی آپ نے فجر پڑھ لی، اب آپ کو ظہر کا انتظار ہے کہ 1:15 بجے کی ہمارے ہاں جماعت ہے، کب کی بھی جماعتوں میں مثال دے رہا ہوں، 1:15 بجے کی ہمارے ہاں جماعت ہے، اب یار کب وقت ہوگا، 1:15 بجے میں جاؤں گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو بھی نماز کا ثواب، آپ تجارت کر رہے ہیں تو بھی نماز میں ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں تو بھی نماز میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، ایسے بندے کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا دل تو سنیما میں لگا رہتا ہے، سیریلوں میں، فلموں میں، گانوں میں، گندگی میں، گناہوں میں، گالی گلوچ میں لگا رہتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز کی عادی بنو۔ نماز کیا چیز ہے؟ ارے جب نماز پڑھنے سے اللہ مل جاتا ہے تو کون سی نعمت ہے جو نماز کی برکت سے نہیں مل سکتی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، اتنی بدبختی کی بات تو نہ کرو، کس نے کہا ٹائم نہیں ملتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بہت مصروف ہوں حضرت، ٹائم نہیں ملتا۔ ایک بزرگ ایسے ہی تھے، وہ بڑے شان والے تھے، ہم لوگ کی طرح نہیں، ہم لوگ تو رعایت کرتے ہیں پبلک کی۔ ایک دکان پر گئے، دکان پہ جانے کے بعد دکاندار سے کہا بیٹا تم نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا حضور ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو اس کی کپڑے کی دکان تھی، وہ کپڑا فروش تھا، کپڑا بیچنے والا تھا۔ اگر دقت نہ ہو تو تھوڑا سا اور کھسک جائیں، لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے، لوگ اور آ جائیں ادھر، ایسے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو اس بزرگ کو جب کہا نا کہ مجھے وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، تو کپڑے کا بیوپاری تھا، وہ کپڑا فروش تھا، جس کو کہتے ہیں پارچہ بافی کرتا تھا، وہ یعنی کپڑے بناتا تھا، بنکر تھا، کپڑے بیچتا تھا۔ تو اس کے یہاں جو کپڑے پڑے تھے وہ بزرگ اس کو اٹھا کر کے سونگنے لگے، کپڑا یہ سونگ رہے وہ سونگ رہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ کپڑے کیوں سونگ رہے؟ کہا جب تو نے کہا نا کہ مجھے نماز کا ٹائم نہیں ملتا تو میں نے سوچا اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی عبادت، افضل العبادات، نماز کے لیے تجھے ٹائم نہیں ملتا تو تجھے پیشاب اور پاخانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا، تو تو دکان میں ہی کرتا ہوگا نا، تو میں کپڑے سونگ رہا ہوں کہ پیشاب کی بدبو آ رہی کہ نہیں، پاخانے کی بدبو آ رہی کہ نہیں۔ اس نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، پیشاب پاخانہ میں یہاں کیوں کروں گا، میں تو جا کر کے جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتا ہوں۔ کہا بدبخت کتنا نادان ہے تو، پیشاب اور پاخانے کے لیے تجھے ٹائم مل جاتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے تجھے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ۔
جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملتا، جھوٹے کذاب ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ ٹائم نہیں ملتا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ ہوٹل کی کرسیاں توڑنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ فلمیں اور سنیما دیکھنے کے لیے کیسے ٹائم مل جاتا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ جہنم خریدنے کے لیے ٹائم ہے، جنت کا مسافر بننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، کھانے کے لیے ٹائم ہے، رزاق جس نے کھانا دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس نے عزت دیا ان جلسوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے، عزت دینے والے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، جس نے پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ بتاؤ روزی کس نے دی؟ اللہ نے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ ایسا رزاق ہے، ہم پیدا باپ میں ہوئے، ہماری ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ہماری روزی پیدا کر دی۔ اگر اللہ ماں کے سینے میں غذا پیدا نہ کرتا تو تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، بلکہ غذا تو پیدا کی، لیکن غذا پیدا کرنے سے پہلے ماں کے سینے میں ہماری ممتا پیدا کر دی، ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار پیدا کر دیا۔ ورنہ غذا تو ہے ماں کے سینے میں، اگر ماں کے دل میں ممتا نہ ہوتی، اس کے دل میں خیال آتا کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی، میری صحت ختم ہو جائے گی، میرا حسن چلا جائے گا، اس لیے وہ بچوں کو دودھ اگر نہ پلائے۔ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے جس نے بچے کی پیدائش کے بعد چپکے سے لے جا کر کے اس کو کچرے کی کنڈی پہ پھینک دیا؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے بھاگ گئی؟ کیا ایسی مائیں دنیا میں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا ہے، میں کہتا ہوں چپ رہے، ماں کی ممتا کبھی تو اللہ نہ کرے کہیں روڈ پہ چھوڑ کر کے نہ بھاگ جاتی، کہیں کچھ کچرے کی کنڈی پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی، ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے نہ بھاگ جاتی۔ یہ پیار کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ ہے، جس کے لیے جس کی بارگاہ میں آپ سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ روزی کس نے دیا؟ وہ اللہ ہے، رزاق ہے، جس کی روزی کھاتے ہو اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہاں لوگوں کے درمیان عزت کس نے دی؟ لوگوں کے درمیان جا رہے ہو، لوگ عزت سے بٹھا رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہو۔ جس نے عزت کو پیدا کیا، جو رب العزت ہے، جو معز ہے، جو عزیز ہے، مذل ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ کس نے کہا ٹائم ملے تو نماز پڑھو؟ مسلمان ہو، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ پہلے نماز پڑھو، پھر ٹائم ملے تو کاروبار کرو۔ پہلے نماز پڑھو، ٹائم ملے تو دکان پر جاؤ۔ پہلے نماز پڑھو، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں کاروبار کرنا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں بھی بچوں کو دینا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں سونا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں دعوت میں جانا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں میٹنگ کرنا ہے، نماز کے بعد جو ٹائم بچے اس میں پڑھائی کرنا ہے، اس میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ نماز فرض ہے وقت مقررہ کے ساتھ، اور اگر نماز نہیں پڑھو گے